استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہم میں تشریف لا رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہے تمامی احباب ذرا پرجوش انداز میں آپ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیضان قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ راستہ دے دیں بھائی، حضرت صاحب کو راستہ دے دیں بھائی۔ اور آپ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی و صوفی محمد بخش رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے دارالفتاح میں بھی کام کر رہے ہیں، اور پھر یہاں پر کافی عرصہ سے الحمدللہ درس نظامی کے شعبہ میں تدریس بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی و صوفی محمد بخش رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور زینت المدرسین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ یہاں پر جامع معقول والمنقول ہیں۔ درس نظامی کے بہترین مدرس حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب، اور ان کی معیت میں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد آصف علی رضا صاحب، اور استاذ الحفاظ الحافظ والقاری محمد قاسم صاحب، اور ڈاکٹر محمد اظہر اقبال صاحب مدرس جامعہ حاضہ، وہ بھی تشریف لائے ہیں، جو ہمیں زیارت کا شرف بخش رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے دائیں ہاتھ استاذ العلماء مفتی و صوفی محمد بخش رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور درس نظامی کے مدرس بھی ہیں اور دارالفتاح میں بھی کام کرتے ہیں، اور ان کے دائیں ہاتھ استاذ الحفاظ قاری محمد قاسم صاحب، اور ان کے دائیں ہاتھ جامع معقول والمنقول استاذ العلماء عمدۃ المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب، اور ان کے دائیں ہاتھ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد سعید صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے سامنے زینت المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد آصف علی رضا صاحب درس نظامی کے مدرس ہیں، اور ان سے قبل تشریف لا چکے ہیں زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب، جو کہ یہاں پر شعبہ تجوید و قرات کے مدرس ہیں۔ تو حضرات محترم، استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ انہوں نے جمعہ سے یہاں پر ہمارے لیے قیام فرمایا ہے، اب انہوں نے اب واپس بھی تشریف لے جانا ہے، اس لیے ان کے حکم کے مطابق ابھی ہم ان کا روحانی، وجدانی اور ایمان افروز بیان سنتے ہیں۔ ابھی ہی چند لمحات کے بعد ہمارے سامنے تشریف لائیں گے اور ہمیں اپنا نہایت ہی نورانی اور وجدانی خطاب سنائیں گے۔
تشریف لاتے ہیں، لیکن ان کی آمد سے قبل ان کے شایان شان ذرا زوردار نعرہ بلند کیجئے تاکہ ہمیں یہاں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی دھرتی سے اٹھائیں اور حضور سید الانبیاء شب اسرا کے دلہا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا تک لے چلیں۔ ذرا نعرہ لگائیں زوردار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیضان قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ نہایت ادب و احترام، محبت اور اخلاص کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں ہدیہ صلاۃ و سلام اور درود پاک کا پیش فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج سے کچھ دن قبل جگر گوشہ محدث اعظم مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر آنے کا حکم ہوا۔ کل جمعۃ المبارک تھا، کل سے ہی میں آج کی اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر رہا۔ اصل میں پروگرام آج کی بابرکت تقریب کا بعد میں شروع ہوگا۔ اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، علماء نظام موجود ہیں، مقررین کرام تشریف لانے والے ہیں
اور یہ سلسلہ انشاءاللہ سحر کے وقت تک جاری رہے گا۔ میں حکم کی تعمیل میں کہ حضرت برادران قاری لیاقت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے دل میں یہ موضوع فرمایا کہ میں موجودہ حالات کے متعلق اور توبہ کے موضوع پر کچھ کلمات عرض کروں۔ میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور نہایت پرآشوب دور ہے، پرفتن دور ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کا ارشاد پاک ہے، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا ایک دور آئے گا میری امت پر، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت اور اس دور میں دین پر قائم رہنا یوں دشوار ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ پر رکھنا کس قدر دشوار کام ہے اور کتنا مشکل ہے اور کس قدر صبر آزما ہے۔ فرمایا ایسا دور آئے گا کہ دین پر قائم رہنا وہ بھی یوں ہی دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اور صبر کرنے والا وہ ایسے ہوگا کہ جیسے وہ انگارہ ہاتھ پر رکھنے والا صبر کر جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یقیناً یہ آج کے شب و روز، یہ اس وقت کا دور، یہ سال و ماہ یقیناً ایسے ہے کہ دیندار کے لیے رہنا اور اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا نہایت دشوار ہو چکا ہے۔ فرمایا فتنوں کا دور ہے اور یکے بعد ہی گلے پے در پے لگاتار فتنوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دن بدن نئے نئے فتنے، نئی نئی باتیں اور نئے نئے افکار وہ سامنے آ رہے ہیں۔ وہ طریقہ جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا تھا وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے، اپنی اپنی تحقیقیں اور اپنے اپنے نظریات کو سامنے پیش کیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جو کچھ کہتے ہیں یہی حق ہے۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ فرمایا یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ رات کے وقت ایک ایمان دار سوئے گا ایمان پر، فرمایا صبح اٹھے گا تو کافر ہو کر اٹھے گا۔ فرمایا صبح کے وقت ایمان پر ہوگا، ظہر تک ایمان پر رہے گا، عصر تک ایمان اور مغرب تک ایمان پر رہے گا، اور سوتے وقت کافر ہو کر سوئے گا۔ فرمایا ایسا نازک ترین وقت آ جائے گا، اور آج آپ دیکھیں، آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ روشن معلوم ہوگی اور نظر آئے گی کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ واقعات اسی طرح کے جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں یہ رونما ہو رہے ہیں۔
میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ اغوا ہوتے ہیں، روز اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں اغوا ہوتے ہیں، بدکاری کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہے ہمارے پاس مسائل ایسے آتے ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے کسی کے ساتھ اور کوئی بدبخت اسے اغوا کر لیتا ہے، اگر وہ دنیا دار ہے، طاقت والا ہے، تو وہیں بیٹھ کر وہ مولوی کو بلا کر نکاح پڑھا لیتا ہے، نہیں تو کسی دوسرے شہر میں جا کر اس کے ساتھ وہ دوسرا نکاح کر لیتا ہے، نکاح پر نکاح۔ علماء مفتی صاحب تشریف فرما ہے، کیا نکاح پر نکاح جسے کہتے ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص حرام کو حلال سمجھ کر وہ کام کرتا ہے تو یقین فرما وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر صبح اس نے یہ کام کیا ہے اور شام کو اس نے نکاح پڑھا لیا اس نکاح والی لڑکی سے، تو یقین کیجئے کہ وہ ایمان سے فارغ ہو کر سو رہا ہے۔ وہ خود تو یوں ایمان سے فارغ ہوا، اور ہم اس کو پناہ دے کر اپنے پاس رکھ کر کہ کیا کریں جی بیٹا جو ہے، کیا کریں بھائی ہے، دوست کا لڑکا ہے، کیا کریں جی آج ہو گیا، ہم اسے پناہ دے کر بے ایمان ہو چکے ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ یقین فرمائیں ہمارے انہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے ارشاد پاک بھی یہی ہے کہ فرمایا جو تم پر مصیبت آتی ہے، جو تکلیف تم پر آتی ہے، فرمایا وہ تمہارے اپنے ہی تو اعمال ہوتے ہیں۔ ماں باپ کسبت ایدی، ایسے نہ فرمایا تمہارے ہاتھوں کا کسب ہوتا ہے، تمہارے اعمال ہیں۔ فرمایا اعمال ہی تو ہیں کہ جو مصیبتوں کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، تکالیف کی صورت میں تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آج وہ واقعات اور حالات جو اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم نے علامات قیامت، اشراط قیامت میں بیان فرمائے ہیں، آج آپ بغور دیکھیں اور مطالعہ فرمائیں تو وہ تمام کے تمام واقعات اکثر ان میں سے آپ کو بالکل واقع ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ واقع ہو رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیوال والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس وقت لوگ وہ مال جو اللہ نے کسی کو عطا کیا اور اس لیے کہ وہ حقداروں میں پہنچائے، ان میں بانٹے، فرمایا جب اس مال کو دولت سمجھ لیا جائے گا، امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا، اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ سمجھے گا غنیمت کا مال مجھے مل گیا، امانت میں خیانت کرے گا، اور زکوٰۃ کے متعلق وہ سمجھے گا یہ تو چٹی ہے، کوئی ٹیکس ہے، چٹی ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں آپ کہ امانت میں بھی خیانت واقع ہو رہی ہے۔ ان دولت والوں سے پوچھیں جن کو اللہ نے مال دیا اور دولت دی ہے کہ زکوٰۃ کا کہو تو کہتے ہیں چھوڑو جی کون دے، یہ چٹی ہے۔ اعلانیہ طور پر لوگ چٹی سمجھنے لگ گئے، زکوٰۃ کو چٹی سمجھتے ہیں۔ اور اگلی بات جو اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم نے فرمائی، فرمایا
وَتُعَلَّمَتْ لِغَيْرِ الدِّينِ، فرمایا علم دین کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، علم دین کے لیے نہیں پڑھا جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کوشش کی جا رہی ہے اور برملا کہا جا رہا ہے کہ دینی مدارس میں بھی ایسے علوم پڑھائے جائیں کہ جن سے وہ لوگ پڑھنے والے قومی دھارے میں آ جائیں اور معاذ اللہ ان کے خیال میں باعزت وہ دنیا میں زندگی گزار سکیں، وہ فلاں نوکری پر بھی آ جائیں، فلاں منصب پر بھی بیٹھ سکیں، فلاں ملازمت پر بھی آ جائیں۔ یہ عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ علم پڑھا جائے دنیاوی مقصد کے لیے، نوکریوں کے لیے، مراتب کے لیے، جناب مناسب بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہونے کے لیے علم دین پڑھا جائے، خدا کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ فرمایا جب ایسا وقت آ جائے، اور فرمایا آتا الرجل امرأتہ وأقا امہ، فرمایا جب ایسا وقت آ جائے کہ آدمی اپنی بیوی کی بات تو مانے، ماں کی بات نہ مانے، بیوی کے حکم کی تعمیل کرے، بیوی کی بات مانے اور ماں کی بات نہ مانے، نہ سنے، عقوق کرے، نہ فرمان ہو ماں کا۔ اور فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، ایک دوست کو تو آگے کرے، دوست کی عزت تو کرے، دوست کی بات کو تو مانے، مگر باپ کی بات کو نہ مانے، باپ کو پیچھے کرے، باپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے۔ فرمایا 15 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے ایسی بیان فرمائی ہیں کہ گانے والی عورتیں عام ہو جائیں۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ لوگ دوستوں کی بات مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے، بیوی کی بات مانی جا رہی ہے، ماں کا حکم نہیں مانا جا رہا۔ کہ یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور آج یہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، اور میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ واقعات بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، فرمایا ایسا ہوگا، نعرہ رسالت، ایسا ہوگا۔ اور یقین فرماؤ کہ جس طرح اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، آج ہم اتنی مدت کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا گانے والی عورتیں عام ہو جائیں، گانے بجانے والی عورتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ایک بہت بڑی بات جو آپ نے فرمائی، فرمایا اکرم الرجل مخافت شرہ، اس لیے انسان کی عزت کی جائے کہ ایک کی کہ فرمایا اس کے خوف سے ڈر کر، مخافت شر، اس کے شر کے خوف سے، فرمایا ڈر کر اس کی عزت ہوگی، تقوی کی بنا پر نہیں، علم کی بنا پر نہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی نیکیوں کی بنیاد پر نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ انسان دوسرے عزت کریں گے۔ کیا یہ نہیں ہوتا؟ اور اگلی بات عرض کروں، فرمایا قبیلے کا جو سردار ہوگا، جو علاقے کا قبیلے کا سردار ہوگا، فرمایا فاسق ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ اور یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ انتخابات ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں، ووٹ شوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک طرف کسی متقی کو کھڑا کر دو، ٹھیک ہے جی، نیک کو کھڑا کر دو کیونکہ نیکی کی بات کرے گا، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک فاسق فاجر، ٹھیک ہے جی، کرپٹ انسان، اس کو کھڑا کر دو۔ آج لوگ کسی نیک آدمی کو منتخب نہیں کریں گے، اسی فاسق فاجر کو لوگ منتخب کر رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیان فرمایا فاسق انسان قبیلے کا اور علاقے کا سردار ہوگا، منتخب کریں گے، اور قوم کا سردار فرمایا وہ بھی ایک رذیل انسان ہوگا، ٹھیک ہے جی،
گھٹیا انسان ہوگا، اس کی سوچ گھٹیا ہوگی، اس کا کردار گندا ہوگا، اس کے اعمال برے ہوں گے۔ فرمایا جب ایسا وقت آ جائے تو ایسے وقت میں فرمایا پھر سرخ آندھیاں چلیں گی، فرمایا سرخ رنگ کی آندھیاں چلیں گی۔ فرمایا اس وقت جب یہ باتیں رونما ہو تو پھر زلزلے آئے۔ دیکھ لو مشکات شریف، نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد موجود ہے، فرمایا اگر ایسے واقعات رونما ہوں تو ایسے وقت میں سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، اور فرمایا خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا۔ فرمایا شکلیں بھی بدلیں گی، زمین میں بھی لوگ دس جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلے، یہ خسف اور مسخ، یہ تباہی اور بربادی، یہ ہمارے اعمال ہی تو ہیں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے۔ کہ آج یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں ان کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ غلط کہتے ہیں۔ ہمارے اعمال سے تعلق ہے، اللہ کی یہ ناراضگی ہے، اللہ کا یہ عذاب ہے، اللہ کا یہ غضب ہے، اور یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ارشاد فرمائی ہیں، اگر ان علامات کو دیکھیں تو یقین کیجئے کہ ایک ایک کر کے آپ کو نظر آئیں گے۔ اتنے فتنے صرف ہمارے ملک کے اندر نہیں، اس وقت پوری دنیا فتنوں کی لپیٹ میں، پوری دنیا فتنوں کے لپیٹ میں۔ کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں طوفان اٹھ رہے ہیں، کہیں پانی کے ذریعے لوگ غرق ہو رہے ہیں، سمندروں کے اندر زلزلے آ رہے ہیں، وہ غرق ہو رہے ہیں لاکھوں کے لاکھوں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یقین فرمائیں ہمارا علاقہ بکھر کے علاقے کا، میں ریتلا علاقہ ہے نا جی، وہ آندھیوں کے علاقے ہیں زیادہ۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہایت سرخ رنگ کی آندھیاں چلتی ہیں، سرخ رنگ کی آندھیاں آتی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، خسف اور مسخ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہم ان سے نجات حاصل کرنا چاہیں، اللہ کے غضب سے بچنا چاہیں، تو ہمارے لیے ایک راستہ ہے، اور صرف ایک راستہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم اپنے ان بدعمالیوں سے سچے دل سے توبہ کریں، اور میں سچے دل سے ہم توبہ کریں۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ امن والوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا، ایمان والو آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف لوٹو اور خالص توبہ کر لو۔ میں خالص توبہ کر لو، سچے دل سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر ہم نے قوم من نسل قوم معافی نہ مانگی تو پھر مزید تباہیوں کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ویسے ہو جاتا ہے، نہیں، احادیث مبارکہ ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو وارننگ دیتا ہے، اللہ ڈراتا ہے اور اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ 6 منٹ کے اندر کتنا ایسا علاقہ ہے، کئی منزل مکانات تھے، 6 منٹوں کے اندر توبہ بالا فرما دیے کہ نہیں کر دیے؟ نام و نشان بھی مٹ گیا کہ نہیں مٹا؟ وہ معصوم بچیاں، معصوم بچے، وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، آج وہ کہاں ہیں جو ہنستے بستے آن کی آن میں برباد اور تباہ ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے؟ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ امن والوں کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور اپنے ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ سچے دل سے ہم توبہ کریں۔
تب توبہ کرنے والے کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور لوگ تنگ ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر قحط ہے, پینے کو پانی نہیں ملتا, لوگ تنگ ہیں, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم قحط کو دور فرمائے. آپ نے فرمایا کل فلاں مقام پر اکٹھے ہو جانا, جیسے استسقاء پڑھتے ہیں وہاں جمع ہو جانا, وہاں اللہ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم قحط کو دور فرما دے گا. ساری قوم جمع ہو, لوگ اکٹھے ہوئے, اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ تیرے بندے تو اسے پانی مانگتے ہیں, انہیں پانی عطا فرما دے, بارش عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم تیری دعا تو قبول ہے, پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن بات اتنی ہے کہ اس قوم میں ان لوگوں میں میرا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا ایک دشمن ہے, فرمایا اسے فرمائیں کہ وہ نکل جائے یہاں سے, میں وہ چلا جائے, جب وہ نکل جائے گا تو میں بارش عطا فرما دوں گا. اللہ کے کلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میرا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے, اسے نکال دو یہاں سے, بارش آ جائے گی. آپ نے فرمایا اس شخص کو مطلقاً اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں سے چلا جائے, نکل جائے, باقی قوم بچ جائے. اس نے سوچا اگر میں اٹھتا ہوں, پہلے تو مجھے کچھ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں, میرے اعمال کیا ہیں, میں کتنا بدکار ہوں, اور جب اٹھوں گا تو سب کو معلوم ہو جائے, سب دیکھ لیں گے, رسوائی ہوگی. اس نے دل ہی دل میں نادم ہو کر اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ اگر آج تو مجھ پر پردے ڈال دے, اگر آج تو اپنے بندوں کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما, تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں. اللہ میں جو کچھ کر چکا ہوں میں اس پر نادم ہوں, میں اس پر شرمندہ ہوں. بلکہ توبہ ہے اسی چیز کا نام, توبہ نصوح ہے یہی کہ بات یہ ہے کہ انسان پہلے تو اپنے کیے پر جو بدعمالیاں کرتا رہا نادم ہو جائے, فرمایا نادم ہو, اور پھر اس کے بعد استغفار کرے, اور پھر اپنے جوارے کو, اپنے اعضاء کو ان بدعمالیوں سے روک لے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کرے کہ اللہ میں پھر دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں. پھر یہ 4 شرطیں ہیں. اور وہ جو ایک بات مولوی اشرف علی نے لکھی ہے نا جی, وہ کہتا ہے کہ توبہ یہ ہے میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا, لیکن یہ آئندہ کا نہیں کہتا, عہد نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ نہیں کروں گا. لکھا یہ نہیں کہوں گا کہ آئندہ نہیں کروں گا, میں تو کرتا رہوں گا. یہ کہے کہ توبہ ہوئی, یہ جہالت ہے. توبہ یہ ہے یقین فرماؤ کہ اللہ سے عہد کرے کہ اللہ جو کچھ میں کر چکا ہوں تو معاف فرما دے, آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. فرمایا اس شخص نے بھی دل میں یہ کہا تو فوراً بارش شروع ہو گئی, فوراً بارش شروع ہو گئی, موسلادھار بارش ہونے لگ گئی. موسیٰ کلیم اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین ابھی تو نے یہ فرمایا کہ میرا دشمن اس قوم میں بیٹھا ہوا ہے, ان لوگوں میں, وہ جب تک نکلے گا نہیں اس محفل سے, مجلس سے, تو بارش نہیں آئے گی. اسے نکالو تو پھر بارش آئے گی. اٹھا تو کوئی نہیں, باہر تو کوئی نہیں گیا, اور تو نے بارش عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اب اس قوم میں میرا دشمن ہے نہیں کوئی. فرمایا میرا دشمن نہیں رہا. اللہ کیسے وہ نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے فرمایا بے شک گناہگار تھا, بد کردار تھا, مجرم تھا, روسیا تھا, میرا دشمن تھا, لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے اس نے دل میں میرے ساتھ سلو کر لی. نعرہ تکبیر, نعرہ فرمایا توبہ اس نے کر لی ہے.
اس نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو اس لیے اب کوئی دشمن رہا نہیں، میں نے بارش عطا فرما دی. اللہ کے کلیم نے فرمایا اللہ مجھے یہ تو بتا وہ کون ہے اسے، میں دیکھ تو لوں. فرمایا اے میرے کلیم تو میرا کلیم ہے، تیری ہر بات مانتا ہوں، لیکن جب وہ میرا دشمن تھا تو میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، میں رسوا کیسے کروں کہ سب کو پتہ چل جائے. یقین فرماؤ کہ اگر ہم سچے دل سے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، دوسری مصیبتیں آ رہی ہیں، آج آپ دیکھیں ہر ذہن پریشان، سکون اٹھ گیا ہے، ذہنوں پر پریشانی چھائی ہوئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پریشانیاں اطمینان میں، اور یہی طریقہ دیکھو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بتایا. علماء ہی فرما ہے جب کسوف ہوتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب سورج گرہن ہو جاتا، یہ بھی تو عذاب ہے نا جی، سورج گرہن یہ بھی ایک وارننگ ہے حدیث پاک کی روح سے. جو چاند گرہن سورج گرہن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کسی پہلے زمانے میں یہ خیال تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت پر یہ ایسے واقعات کرتے ہیں، یا کسی اور عظیم واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ خسوف اور کسوف ہوتے ہیں. اللہ کے معبود نے فرمایا نہ، کسی کی موت اور حیات کے لیے نہیں ہوتے. اللہ اپنی قدرت کے اظہار کرتا ہے اور بندوں کو ڈراتا ہے کہ میں قادر ہوں، توبہ کر دو فرمایا گناہوں سے. اور جب ایسا کوئی وقت آتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام اندر بھی جاتے، باہر بھی تشریف لاتے. جیسے ایک بے قراری سی ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام اندر اور باہر جاتے اور حکم فرماتے کہ جا کر استقاء کی نماز پڑھ. بارشیں بند ہو جاتی تھی، استقاء اور کسوف کی نماز. تو معلوم ہوا کہ جب مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، پریشانیاں رونما ہونے لگ جائیں، ذہن پریشان ہو جائیں، پھر میں ایسے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. اور اگر ہم نے اسی طرح اپنے اعمال اور بد کرداریوں کو جاری رکھا تو پھر ہمیں مزید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہمیں کوئی چیز ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر ہمیں اس کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکے گا. توبہ کرنی چاہیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے وہ نے گناہ کیے ہی نہیں، بلکہ اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی مہربانی دیکھو کہ ہم کریں گناہ اور پھر اللہ سے معافی جب مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، تو قرآن کریم میں اللہ ہماری ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ کتنا اس کا کرم ہے کہ ہماری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں. بعض مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک قوم تھی، وہ اللہ کے نافرمان بردار ہو گئے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، فرشتوں کو فرمایا کہ جاؤ اس بستی کی زمین کو اٹھاؤ اور الٹا ڈال کر ان کو غرق کر دو، نیست و نابود کر دو، ان کا نام مٹا دو. فرمایا فرشتے جب آئے زمین کو اٹھانے والے تھے، فرمایا حکم نازل ہو گیا کہ اس بستی پر میری رحمتیں نازل کر دو، ان لوگوں کو خوشحال بنا دو، ان کی کھیتوں کو ہرا بھرا کر دو، یہ لوگ خوشحال ہو جائیں. ملائکہ نے عرض کی الہ العالمین تیرا حکم ہوا ہے کہ انہیں برباد کر دو، نیست و نابود کر دو، اس بستی کا نام و نشان مٹا دو، کیا انہوں نے توبہ کر لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ابھی ان لوگوں میں سے ایک بچے نے قرآن اٹھایا ہے اور اس نے ابھی شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ تو مجھے رحمان کہہ رہا ہے، وہ بچہ تو مجھے رحیم کہہ رہا ہے، اور میں اس کو عذاب کروں، مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرم آتی ہے. نعرہ تکبیر، فرمایا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے
40 سال تک اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم عذاب سے بچنا چاہیں اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، تو یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ، فرمایا انسان ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لائے اور جن نے عمل اچھے کیے ہیں وہ ٹوٹے میں نہیں ہوتے، وہ خسارے میں نہیں۔ فرمایا ان کے لیے تو منافع ہی منافع ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ بتا دوں کہ جب ایسے جو علامات میں عرض کر رہا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اب کئی لوگوں کو موقع مل گیا، کئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، امام مہدی ہونے کا، کئی کچھ دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی امام بن رہے ہیں، کوئی کچھ بن رہا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ کل مجھے خط دیا گیا، اس میں ایک نام نیچے دستخط لکھے شہباز احمد، اور اس کو میں دعویٰ تھا کہ مہدی میں ہوں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ امریکہ میں کوئی رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تمام زلزلوں کا مرکز اور تمام تباہیوں کا مرکز اور تمام فتنوں کا مرکز اس وقت آپ دیکھیں گے امریکہ ہی ہے۔ یہی چھوٹے چھوڑ رہا ہے، مسلمانوں کے اندر دراڑیں ڈال رہا ہے، مسلمانوں کی قوت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے فتنے ان کی جناب سرپرستی کر کے ان کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ نے دعویٰ کیا کہ امام مہدی میں ہوں، اور جنرل مشرف صاحب کو اس نے مخاطب کیا کہ مجھ سے ملو، ٹھیک ہے جی، ورنہ اس میں یہ دھمکی تھی کہ کشمیر میں نے تباہ کر دیا، میں پورے ملک کو معاذ اللہ تباہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ عجیب سا مہدی ہے۔ جنرل مشرف کہا تو مل تو بچو گے، اگر تو نہیں مجھے ملاقات کرتا تو نہیں بچو گے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح کے اور کوئی کہتے ہیں اتنے سال باقی ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی کہتے ہیں اتنے دن باقی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب کیا اثر آئیں، علامات تو نبی پاک نے بتائے لیکن وقت کا تعین نبی پاک نے نہیں کیا۔ فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، ٹھیک ہے جی، محمد ہوگا۔ فرمایا ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا۔ فرمایا وہ فاطمی ہوگا، فاطمی ہوگا، اور فرمایا وہ امریکہ سے نہیں اٹھے گا، پاکستان سے نہیں نکلے گا، افغانستان سے ظاہر نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے گا، اور مکہ مکرمہ حج کے موقع پر اس کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ فرمایا وہاں اس کا ظہور ہوگا، اور وہاں سے پھر وہ ملک شام میں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہر ملک میں لوگ ان زلزلوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، بجائے اس کے کہ لوگوں کو توبہ کی طرف راغب کریں، اللہ سے معافی کا کہیں، رغبت دلائیں کہ خدا سے معافی مانگو، قسم قسم کی باتیں لوگ، اور طرح ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا اور فتنہ کھڑا اٹھاتا ہے۔ ان فتنوں سے بچانے کے لیے مسلمان بھائیوں، آؤ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچاؤ، اور بزرگان دین کے دامن پکڑو، اور اپنے گناہوں سے ہم معافی مانگیں اور توبہ کریں تو بچ سکتے ہیں۔ اگر یہی ہم رہے اسی حال پر اور گناہ روز بروز ہمارے بڑھتے چلے گئے، نافرمانی حد سے زیادہ ہوتی چلی گئی، تو پھر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ہمیں کوئی قوت اور ہمیں کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے، صغائر کبائر سے معافی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمارے جتنے بھائی اس سانحہ کے اندر انتقال کر چکے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بچ گئے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کو اپنے غضب، اپنی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہم آج تو ایسا نازک دور آ گیا ہے جی کہ جتنی دین کی باتیں ان پر پابندی لگ رہی ہے، مساجد بنانے پر پابندی، دینی مدارس بنانے پر پابندی ہے کہ نہیں ہے جی، قرآن کی تلاوت کرنے پر پابندی،
تقاریر دین کی باتیں کرنے پر پابندی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے برخلاف گانے والی آپ دیکھ لیں، چاہے ٹی وی پر دیکھیں، ریڈیو پر دیکھیں، جتنے ہیں ڈرامے تھیٹر جو کچھ اخباروں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو دیکھیں، ان سب کی اجازت ہے، مگر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ مسجد آپ اپنی مرضی کی نہیں بنا سکتے، آپ مدرسے نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے جی، آپ تعلیم اپنی مرضی کی دین کی نہیں دے سکتے۔ آج تو ایسا دور آ گیا ہے، ہم اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو کیا دعوت نہیں دے رہے؟ یقیناً ہم اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا کہہ کر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ باطل نظریات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہمارے ملک پر بھی اور دوسرے اسلامی ممالک پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ میں تقریر کے لیے حاضر نہیں، چند منٹ تھے میرے پاس، میں نے 2-3 باتیں عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ علماء کا جمع غفیر ہے، نعت خوانان نظام بیٹھے ہوئے ہیں، اب پروگرام شروع ہوگا، یہ شب بیداری کا پروگرام ہے، اب جتنی دیر بیٹھیں گے نعتیں سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر سنیں گے، علماء سے مواعظ حسنہ سنیں گے، نصائح اور پند سنیں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، یہ تھے جامع معقول و منقول استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ نہایت ہی شستہ انداز میں قرآن و احادیث کی روشنی میں توبہ اور زلازل کے اسباب بیان فرما رہے تھے۔ جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو، تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی